بھروسہ یہ چیز بے وفا ہے، یہ مرض دوا ہے، یہ چیز بے وفا ہے، یہ مرض دوا ہے۔ اللہ بغیر حاصل کس کو بتا بقا ہے، آیا ہے جو بھی آخر ایک دن ہے اس نے جانا، آیا ہے جو بھی آخر ایک دن ہے اس نے جانا، مجبور بے قصوں کا دل نہ کبھی دکھانا، زندگی کا کیا بھروسہ، اور دو دن کی زندگی پہ اتنا غرور کیوں ہے، دو دن کی زندگی پہ اتنا غرور کیوں ہے، خوابوں میں رہنے والے حقیقت سے دور کیوں ہے، مقبول قبر تیرا ہے آخری ٹھکانہ، مقبول قبر تیرا ہے آخری ٹھکانہ، مجبور بے قصوں کا دل نہ کبھی دکھانا، زندگی کا کیا بھروسہ۔ دو بندے ہیں ذرا میں آپ کے علاقے میں رکھا ہوں سب دور ہو رہی بچے کی عمر واپسی اپنے پیار سے موٹر سائیکل دلوں میں رکھے گئے نام کی میاں خدا کے سے مرحوم کے مقام کے سامنے آتے ہیں میں کو متوجہ کتنے میں نے محمود لیکن چیز نہیں جملہ آگے میں محمود کا جو لوگ بڑے سکتے ہیں کہیں کی قدر پوری سمجھاتا ہے ایسا مرحوم مقبول اللہ ملی قبر تے کروڑ رحمت فرمائے انہیں دی رحمت جلال صرف انہیں دے بیٹے طاہر صاحب یا کام اپنا عامر صاحب یا یاسر سے ایک یتیم ہے، اگر حقیقت کی نظر نہ دیکھو تو پورا گھرانہ یتیم ہے، اگر مزید گہرائی کی نظر نہ دیکھو تو اللہ کی قسم ہے پورا جھوک یتیم ہے، اگر ٹی وی آپ جو پورا علاقہ معروف ہے یہ بے جا رہا ہے۔ یہ عامل الصالحات اللہ کے حکم کی تعمیل جیرا جتنی زیادہ کرے تھی اللہ فرمائے ایمان بھی کھلاوے اعمال بھی چکے کیتے وتواصوا بالحق اور یہ خدا اظہار بھی کرو میرے میرے بندہ سچ سمجھے دے عمل کرے دے دوجا تیار کرے دے میں آپ کی طرف دنیا کے سارے نیکی کے کام نماز پڑھنا روزہ رکھنا ساری زکات حج جتنے عبادت ہیں سارے کرے
رہا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو، وہ عالم کی ثابت قدمی دیکھو، آج اوہے لوگ آتے ہیں یار کیا ٹھیک ہے ساتھو تے دستا گیا ہے مولی صاحب ایویں ہے اے تے اج ایویں صاف ہے جویں چٹا کپڑا ہوے ایدے اوتے تے کوئی چیز ہے بھی کہنا آخر کیا وجہ ہے معلوم کیا جو تکلیفات دے نال بعض اوقات اللہ کی رحمت ایویں ٹھیک ہوندی ہے بعض اوقات مشقت کرنا پوندی ہے تساں آپ تے سوچو کہ فیض احمد صاحب نے دین دکھا کر کتنی عمدہ مشقت تھیندی ہوندی میں تے تساں اگر سویر نال ستے کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوے رات دی نیند نہ آوے سویرے دل آدے اٹھن پیش کرنا تاکہ میرے دل کی تشنگی پیاس بجھ جائے بتائے کہ ہنج سمی سنج دی رہا دیں خاک اندر خاک دیں ہنج سمی سنج دی رہا دیں خاک اندر خاک دیں آدیاں میں چپ چپاتا اپنی چپ دی جات دیں کوئی عجب منظر دکھے میں خیز خیز دی دیتا اب تمہیں رچھے ہوئے ایک گھاٹ میں ایک تاک اللہ کا کرتی دوست میں تاک سے ہاتھ کر دے تے بلا تاک سے دوالے سے ہاتھ کر دے پیر لے اسے سارا سارے گھر دے قبضے آن لیکن کون ہونے لے جاؤ ہم جھومیتا ہے تو رب نے بیتی داد میلا جانا کہیں وقت کتھائیں بہتے کہیں ڈالتے روڑے اور رو مرتا دے کر لبدا گی کوئی بہانا آج ایک سلا حال سلے حال سے روڑے فلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته آپ سے فرماتے ہیں دور میں جو ہر بندہ ذمہ دار ہے اور ہر بندے کا ہے ان کی ذمہ داری کے بارے کیا مطلب ہے ہر سوال پوچھا گیا میری شخصیت کے راج تحسین پیش کرنے واسطے اج کچھ آسان اتنا سارے جمع انہیں سے چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت نہ میرے اخلاقی فرق بن گئے کہ انہیں شخصیت مختلف پہلو کے جو ایک پہلو ہوتے میں چاند چھوٹے کالبات والے سامنے پیش کر رہا ہوں دھیرے دھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک والے سامنے پڑھے ذمہ داری کے حوالے کا میرے بھائی جان رحمت اللہ علیہ بحیثیت ہے استاد این پہلو دوتے بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں انہیں کنے پڑھنے والے جتنا بھی طلباء ہیں وہ این چیز سے گواہ ہیں کہ سارے استاد محترم تعلیم کے نال تربیت کے پہلو سے زیادہ زور دیتے ہیں آج ہی پوری دنیا دے وچ جتنا بھی ادارے ہیں پرائمری سکول سے گین کریں یونیورسٹی تک تعلیم کے اوپر تے بہت زیادہ زور ہے نمبر حاصل کرنے تے زور ہے میرٹ بناون دے اوپر زور ہے لیکن تربیت 0% یہ وجہ ہے کہ ادارے کنے فارغ چیز سے پڑھے لکھے جانور تے حیوان پیدا کرتے پڑھے لکھے جانور تے حیوان ایک ان پڑھ ڈاکو ہے ایک تعلیم یافتہ ڈاکو ہے تعلیم یافتہ ڈاکو ان پڑھ ڈاکو سے زیادہ خطرناک تھا کیونکہ وہ اپنی تعلیم کو منفی پہلو سے استعمال کرے تسا اساں بحیثیت والد تسا اساں بحیثیت چاچے دے سارا فرض بن دے اپنے بھتریجے کی تربیت کرو بحیثیت والد اولاد کی تربیت اچھی بحیثیت نانا ڈاڈا اپنے پوترے تے پوترے کی اچھی تربیت بحیثیت استاد اپنے شاگردے کی اچھی تربیت یہ نوی نسل کیا ہے سارے بات یہ پھول ہے پھول میں کو انصر شاہد ہے
چند اشعار ہی موقع دے یاد آ گئے. انصر شاہ فرمیندے پھول ہے جو محروم ہے مال ہی کی نظر تو، تقدیر جو ہے زیر تو ہوں درد زبان تو، کیا ظلم زمانے تے سہ سکتا ہے انصر، مغموم جو تھی ویندا ہے دھب چھان دے اثر. ایک زمین دا مالی ان پودے کو پانی دیونے، نقصان دیونے والے چیزیں کنے پودے کو بچاونے، پودے کو بیماری لگی ان کا علاج کراونے. اے بچے نمی نسل ایسا دے پھول ہے، معاشرے دے میں ڈھیر سارے وائرس ہیں، گندگی دے جراثیم ہیں، اساں انہیں اپنے بچے کو بچاونے، ورنہ جنہیں کو اساں ووٹ دے دی اسمبلی دے اندر بھیجے وہ تو ساری گردن لہاون واسطے، ساری پٹکی چھلن واسطے بل پیش کی بیٹھا. اکیلے ہاتھ جو شادی شدہ خامد اپنی بیوی کے نہیں پوچھ سکتا تو کتھا ہمیں تے کتھا گئی 3 گھنٹے کتھا رہ گئے. بعد یہ کہ دھی کے نہیں پوچھ سکتا، ہن نواں بل پیش تے پوتر کے نہیں پوچھ سکتا. حکومت جرا گندگی کا جھانپا پھیری ہوتی ہے. اگر اساں اپنی نمی نسل کی اچھی تربیت نہ کی تو پیچھے اساں تساں جھانپے پھیرن واسطے انتظار کرو. سارے نسل سارا کرے بان پکڑی کھڑے ہوتے، سارے بچے ساری کی چیز فٹ تھا کھڑے ہوتے. تساں کرایہ دار بن گئے سو مالک مکان بن گئے. پیچھے ہوتی مرضی ابے کو گھر رہنے میں تے بھاوے ڈنڈا دے چھوڑے. یہ واسطے میں 10 برسہ بستا عرض کرے سا سارے دوست کی خدمت، والد ایسی اطلاع، چاچے تے ایسی اطلاع، نانے تے مانے تے ایسی اطلاع، ڈاڑے تے ایسی اطلاع، بھرا سوت تے ایسی اطلاع. اپنی نمی نسلیں کو اثر سنبھالوں، انہیں دی اچھی تربیت کروں، انہیں دے اندر اچھے اخلاق پاون کی پوری کوشش کروں. واخر دعوانا الحمدللہ. غلام باز صاحب نے تاثر فرمایا ہے کہ فیض ہے کا جو مقام تھا وہ اعتبار نال کے مقام پر پروگرام سر کیا گیا پروگرام، لیکن حالات بہت نہیں اس نے پھر سارے حضرات بندے مقابلے نہیں وقت واقع ہوئے مقابلے میں یہ افسوسناک بات یہ بھی ہے جو سارے حضرات نبی نصر میلے پہ واقع میں خلاف ہے. ان کا پتہ عوام الناس کو اپنی جاتے ہیں، آپ خواص علم شعور رکھنے والے کو. آج میں اخبار میں پڑھتا ہوں جو تشدد کے خلاف بل پاس ہوئے. اکیلے آپ بھی گھر کی گھر والی کو پتہ نہیں گھر کا رہ سکتا، گھر میں روک سکتا. اور بیل میں یہ بھی آ کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں روک سکتا، اپنے بیٹے کو بھی نہیں آ سکتا، گھر کا ہی نہیں لے سکتا. اور لڑکا اگر لڑکی آتی ہے تو یار باہر کاٹ لو، ہم پسند کریں گے تو بڑا پوا کے گھر میں باہر ہی کاٹ لیں گے. آج میں ہمارے پڑھی سارے علماؤں کے خلاف آواز کرنے میں ہر میدان ہے. میرے دوستوں میں یہ عرض کیتا ہوں نظریے میں اتنا مختلف ہے، یہ والا بالکل غیر ہے، لیکن نظریے میں اتنا مختلف ہے. ایک والا نظریہ اتنا نظریہ ہی کو ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس سکے بنا میں والا رشتے میں ایک بندہ زیادہ مضبوط ہے کہ رشتے میں نظریہ والا ہوگا. لہذا سارا نظریہ ادھر کے ملتا ہے، ایو رشتہ نظریہ کا رشتہ ہے. نہیں واسطے ساتھ کو اپنے عزیزیں کریں، اپنے گراویں کریں، سارے رشتے دار کریں. میں ممبر نبی کے پیش آتا کہ وہ سب کو زیادہ پیارے سے زیادہ پیارے اور زیادہ عزیز ہم کی بنیاد ہوتے کہ صاحب نظریہ اور نظریے میں سارے ساتھی ہیں.
اور نظریے سارے معامل ہیں اور نظریے سارے مددگار ہیں. کوئی مسئلہ دینی، کوئی مسئلہ تحریکی، کوئی مسئلہ علاقائی، کوئی مسئلہ دینی جلسہ پروگرام اگر آئے تو پہلے نے کہا میں آج دن میں جا کے بیٹھے انہوں نے مشورہ پہلے کر دیا ایسے مسئلہ پھر آتا ہے. اور پھر بڑی گال ہے بہت کے بعد اگر کہیں بھی ذکر تعریف کرو تو یہ شریعت کا حکم ہے منہ دینا کرو بتائے نا. حضور فرمائے اس کرو اپنے محتاج محاسنہ اس کرو محاسنہ محتاج کو اپنے محتاج محاسن کا ذکر کرو انہوں نے ذکر کرو یہ حکم ہے سب شریعت شروع کرے گی پہلی پہلی اساس پہلی دنیا اور یہ سب کے بڑی گال ہے. اللہ اکبر سب کے بڑی گال ہے. میں وہ آتا وہ سارے اندر ہی کہنی کوئی آئی کہ اپنے دے اندر اپنا دکھاوا تے اپنے آپ کو باور کرانا تے اپنے آپ کو سامنے آنا تے اپنا نام اپنا ظاہر کرنا کہ میرا نہ ہوئے میں سکتے ہوا اور اخبار میرا نہ ہوئے اور صحت میں پہلے بیٹھا ہوں تین چاہتے سخت مخالف اور ترجیح کریں گے کہ میرا نام اخبار اتنی ہونا چاہیے میرا نام کسی کے نہیں ہونا چاہیے میرے کو سکیت سے بھی بلایا ہونا چاہیے میرا نام نہیں کہنا چاہیے. یہ بات میں سخت مخالف ہاں معلوم ایک چیز ہے کہ الحمدللہ وہ خالص اللہ کی رضا میں کام کرا کریں گے. بہت بڑی ہستی ہے آپ احمد صاحب استاد بزرگ صاحب نسبت محسوس نہ پرویش وہ بھی دنیا سے گئے. میں سمجھتا ہوں میرا بہت بڑا خلا ہے موجودہ سارے جماعتی حالات کی بنیاد ہوتے ہیں جرا میں ایک خلا محسوس کرنا اور یقین کرنے کو ایک بہت بڑا خلا محسوس کرنا ان کی وجہ ہے کہ سارا انہیں کا اتنا کوڑ پوچھنا بہانا یہ نہیں انہوں نے کمی ہے یہ تکلفی نہ ہی زیادہ اٹھنا بہانا کہنا مزاج شناسی کہنا ہی زیادہ علامہ سے فلسطان ہر شیروں سے تو ویسے بزرگ ہیں اور یہ اللہ میں شمار ہیں لیکن ان کے سارا اٹھنا بہانا مشاورہ نظریہ میرا ایک دے کے کچھ کدے سے دیکھے ہیں وہ بنیاد پہ میں سمجھتا کہ سب سے پہلی چیز انسان بھی ہوتی ہے اور ان کا نظریہ عقیدہ ہوتا ہے. دیکھو ایک لفظ انبیاء علیہ السلام ایک لفظ 40,000 انبیاء ہیں اس کا سارے قرآن دیکھو سب سے زیادہ انہیں اگر محنت کی کہ انسان نے نظریے رکھے قرآن بھجا پہ عقیدے کے نظریے کو بڑھانے واسطے اور یہ تو بڑی محنت کر دی ہے عقیدہ اور نظریہ بڑھانے واسطے. عقیدہ کیا بنایا انبیاء علیہ السلام لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگر کیا ہے کہ ہر نبی نے یہ دعوت کی لا الہ الا اللہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں. یہ بڑی عظیم گال ہے ہر نبی اور ہر نبی نے سب سے زیادہ تکلیف دی کہ لا الہ الا اللہ کو اٹھائیے. لوگوں کے اخلاق اعمال ٹھیک کرنے سے نہیں اٹھائی نظریے کو ٹھیک کرنے سے تکلیفہ اٹھائے سارے انبیاء. سارے حضور فرمائے تو جتنا عذاب ہے محمد کو آئیے اوزی تو وما اختیار پر تشریح کرتو جتنا میں محمد کو عذاب ہے کہیں کوئی آئیے نہ قیامت تک ہو سکے. حضور سے کوئی تکلیف آئیے لوگ اندے عقیدے کو ٹھیک کرنے واسطے آئیے توحید واسطے آئیے شرک کو مٹانے واسطے آئیے. اگر میں سمجھتا کہ سارے وہ پترا دے اندر عقیدے دے اور نظریے اور توحید دے اتوارنا جیڑی کفتی ہے فیضہ مسئلے دے اندر بے مثال ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے دوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے دشمن میں ہی دور پیدا اور سارا محمد شاہ سوار ملک دل پیغمبر عشق ہم ان کے وصف زیبایش نشان در دفتر عشق شہنشاہی کے دنیا رام اخلاق نکویش جہان جان معطر از شمیم عطر بویش ہم دل بر کے دیدار